23واں پارہ سورہ صافات آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک لہم رزق معلوم، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، رزق معلوم رزق ہے مقرر کردہ، فواکہ میوے ہیں، وہم مکرمون وہ عزت سے رہیں گے، فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، علی سرر متقابلین تختوں پر آمنے سامنے ہوں گے۔ اس سے پہلی آیات پاک کے اندر الا عباد اللہ المخلصین کا ذکر فرمایا کہ مخلصین اخلاص والے لوگ کون سے ہیں، اور آج کی ان آیات مبارکہ میں مخلصین کے انعامات کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مخلص اپنے بندوں کو کیا انعامات آخرت میں دیں گے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا رزق معلوم، مقرر کردہ ان کے لیے جنتی رزق ہوگا، میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، اور وہ ہم مکرمون اور وہ جنت میں عزت سے رہیں گے۔ لہم ما یشاءون فیہا فرمایا کہ جنت میں وہ جو کچھ چاہیں گے اللہ انہیں نصیب فرمائیں گے، تو عزت سے ان لوگوں کی زندگی ہوگی۔ فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات کے اندر ہوں گے، علی سرر متقابلین تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کریں گے، باتیں کریں گے۔ یطاف علیہم لائے جائیں گے ان کے لیے بکأس من معین پاکیزہ شراب کے پیالے، بیٹھے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے جیسے دوست آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں۔ فرمایا وہاں ان لوگوں کے لیے شراب کے پاکیزہ شراب کے پیالے اور جام ان لوگوں کے لیے لائے جائیں گے، اور شراب بھی کیسی ہوگی؟ فرمایا بیضاء لذۃ للشاربین بالکل سفید ہوگی، لذۃ لذت والی ہوگی، للشاربین پینے والوں کے لیے، لا فیہا غول نہیں ہوگا اس میں سر کا چکرانا۔ جیسے دنیا کی شراب پیے انسان تو اس کا سر دماغ اپنی جگہ نہیں رہتا، تو سر چکرانا۔ فرمایا قیامت کے دن جنتی لوگوں کو جو شراب ملے گی، لا فیہا غول سر کا چکرانا یا سر کا درد اس شراباً طہورا سے نہیں ہوگا، ولا ہم عنہا ینزفون اور نہ وہ اس سے مدہوش ہوں گے، نہ اس سے ان کا دماغ آؤٹ ہوگا، بلکہ بالکل اپنی نارمل حالت میں ہوں گے۔ شراباً طہورا یہ آخرت میں جنتی آدمیوں کو دی جائیں گی۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین وَعِندَهُمْ اور ان کے پاس ہوں گی قاصرات الطرف نیچی نگاہ رکھنے والیاں، عین بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں اور عورتیں ہوں گی۔ اور فرمایا کہ جنتی آدمی کو جنت میں موٹی موٹی آنکھوں والی نگاہیں نیچے رکھنے والی عورتیں بھی ملیں گی،
اور وہ عورتیں صرف اپنے شوہروں کی طرف دیکھیں گی۔ عندہم قاصرات الطرف، آنکھیں نیچے کرنے سے مراد ان کی نظر صرف اپنے شوہروں کی طرف ہی اٹھے گی۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بھی لکھا کہ وہ اپنے شوہروں کی نگاہوں میں اتنی زیادہ حسین ہوں گی کہ وہ ان کو دوسری عورتوں کی طرف مائل ہی نہیں ہونے دیں گی۔ اور ایک ایک جنتی کو فرمایا 72 حوریں ملیں گی اور 80,000 خادم ملیں گے ایک جنتی کو۔ اور فرمایا کہ قاصرات الطرف، نیچی نگاہوں والی عورتیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی حوریں نہایت ہی حیا والی ہوں گی، کیونکہ حیا جو ہے یہ عورت کا زیور ہے۔ اور جنت کی حوریں فرمایا حدیث پاک میں بنی ہوئی ہوں گی کستوری سے، زعفران سے اور کافور سے ان کی پیدائش ہوئی ہوگی۔ اور وہ جنت کی حوریں کہیں گی دنیا کی عورت تو مٹی سے بنی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جنت کی عورت کو اللہ ان عورتوں، ان جنت کی حوروں سے 1000 گنا زیادہ اللہ ان کو حسن ان دنیا کی عورت کو عطا کریں گے۔ تو دنیا کی عورت کو دیکھ کر جنت کی حوریں کہیں گی کہ یہ تو عورتیں دنیا والی مٹی سے بنی ہیں، اللہ اس کا درجہ کیوں زیادہ رکھا ہوا ہے؟ ان عورتوں سے بھی پوچھیں گی دنیا والی سے، تمہاری پیدائش مٹی سے، ہم کستوری، زعفران اور کافور کی ہیں، اور پھر بھی تمہاری عزت کیوں زیادہ ہے دنیا والی عورت کی؟ تو دنیا والی عورت جواب نہیں دے سکے گی، خاموش ہو جائے گی۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے آپ جواب دو ان دنیا کی عورتوں کی طرف سے، اور فرشتے جواب دیں گے بصلاتہن وصیامہن وحجتہن، کہ ان دنیا کی عورتوں کو اتنا بڑا درجہ حوروں سے بھی بڑھ کر ملے گا۔ دنیا کی عورت جو نمازی ہوگی، وصیامہن، ان عورتوں کے روزے رکھنے کی وجہ سے، ان عورتوں کی نماز پڑھنے کی وجہ سے، اور ان عورتوں کے حج کرنے کی وجہ سے۔ تو بہرحال وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، نیچی نگاہ والی جنت کی حوریں بھی ہوں گی، اور حوروں کی پیدائش جو ہوگی حدیث پاک میں بھی فرمایا 3 چیزوں سے جنت کی حور کی پیدائش ہوگی۔ نچلا حصہ کستوری اور مشک کا ہوگا، درمیانہ حصہ عنبر کا ہوگا، اور اوپر کا حصہ کافور کا ہوگا۔ حدیث پاک میں فرمایا، جبکہ تفہیم القرآن تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ جنت کی جو حور ہوگی وہ کفار کی وہ بچیاں ہوں گی جو نابالغ فوت ہو گئی ہوں۔ وہ اکثر تفہیم القرآن والے اکثر اپنی رائے قرآن و حدیث میں پیش کرتے ہیں، حالانکہ صریح حدیث پاک میں فرمایا کہ حور کی پیدائش ان 3 خوشبوؤں سے ہوگی۔ اور جبکہ انہوں نے لکھا تفسیر کے اندر، تفہیم القرآن کے اندر، کہ کفار کی وہ نابالغ بچیاں جو فوت ہو گئیں ان کو حور بنایا جائے گا، حالانکہ یہ حدیث پاک کے بالکل منافی ہے، اس لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث پاک میں جو ہے جنت کی حوروں کی جو پیدائش ہوگی وہ کستوری سے، عنبر سے اور کافور سے ہوگی۔ تو فرمایا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہ رکھنے والیاں اور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں۔ کأنہن بیض، کتنی بڑی آنکھیں ہوں گی ان کے بارے میں فرمایا کأنہن بیض، گویا کہ وہ انڈے ہیں، مکنون، چھپا کر رکھے ہوئے، اور گویا کہ فرمایا کہ ان کی آنکھیں، گویا کہ فرمایا کہ بڑی بڑی آنکھوں والی، کأنہن، گویا کہ بیض مکنون، وہ انڈے ہیں چھپا کر رکھے ہوئے، پردے میں رکھے ہوئے انڈے۔ عرب لوگ جو ہے عام طور پر خوبصورت عورت کو شتر مرغ کے انڈے سے تشبیہ دیتے تھے۔ جو عورت زیادہ خوبصورت ہوتی عرب کے اندر اسے تشبیہ دی جاتی انڈے سے،
اور جو بالکل شتر مرغ کا جو انڈا ہوتا ہے یہ بالکل صاف اور شفاف ہوتا ہے اور اوپر سے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کے پروں کے نیچے ہوا ہو تو فرمایا کہ وہ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جنت کی حوریں بھی چھپا کر رکھی ہوئی ہوں گی، گویا کہ کوئی بھی ان کے اوپر کسی قسم کی گندگی، کوئی کسی قسم کی اور اوپر کچھ بھی ایسی آمیزش نہیں ہوگی، کأنہن بیض مکنون کی طرح ہوں گی، چھپائی ہوئی رکھی ہوں گی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی طرف، یتساءلون، آپس میں سوال کریں گے۔ جنتی اور جہنمیوں کی ان آیات پاک میں ملاقات کا ذکر ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، سوال اور جواب کریں گے۔ ایک کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا اور اس کے ساتھ اکثر میری باتیں ہوا کرتی تھیں، اور وہ مجھ سے کہتا تھا کہ کیا تو اس بات کی تصدیق کرتا ہے، یعنی تیرا اس بات پر ایمان ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی، ہمیں دوبارہ زندہ ہونا پڑے گا، دوبارہ سے ہمیں زندہ ہونا پڑے گا کیا، اور ہمیں اس چیز کا دنیا میں جو کچھ کیا بدلہ دیا جائے گا، کیا تو اس بات کو مانتا ہے؟ یہ ایک ایمان والا بندہ جنت میں دوسرے اپنے ایمان والے ساتھیوں کو بتائے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی یوں باتیں کیا کرتا تھا، آؤ نا ذرا دیکھیں تو صحیح اس کا کیا حال ہے، وہ تو آج کے دن کو مانتا ہی نہیں تھا، آیا دیکھیں کہ آیا اس کو بدلہ ملا کہ نہ ملا۔ اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اور بعض مفسرین نے فرمایا فرشتوں کی طرف سے اللہ پاک حکم دیں گے، اور یہ حکم ہوگا قال هل انتم مطلعون، کیا تم جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو اس کو؟ اور جنت اور جہنم آپس میں اس انداز میں ہوگی کہ جنت اوپر ہوگی اور جہنم نیچے ہوگی۔ وضع کچھ ایسی ہوگی کہ ایک دوسرے کو جنتی دیکھیں گے اور جہنمیوں کو بھی جنتی دیکھیں گے اور باتیں بھی کریں گے۔ سورہ اعراف کے اندر بھی آتا ہے کہ جہنمی لوگ جنت والوں کو کہیں گے، جہنم میں جو لوگ جانے والے ہوں گے وہ جنتی لوگوں کو مزے میں دیکھیں گے، کیا کہیں گے؟ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ ایسا کرو جو اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا اس میں سے تھوڑا پانی ہمارے اوپر بہا دو، او مما رزقکم اللہ، یا تم تھوڑا سے اس طرح کرو اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے تھوڑی سی ہمیں بھی دے دو۔ اور وہ جنتی لوگ فرمائیں گے، قالو، جنتی کہیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے تو جنت کی نعمتیں کافروں پر، کھانے کی نعمت بھی پینے کی نعمت بھی اللہ نے کافروں پر حرام کی ہوئی ہیں۔ یہ جنتیوں اور جہنمیوں کی آپس میں باتیں ہوں گی، اور جہنم میں جہنمی لوگوں کو جنت کی کوئی ایک چیز دکھائی بھی نہیں جائے گی، ایک پانی کا گھونٹ بھی ٹھنڈا ان کو نہیں پلایا جائے گا، اور ان کے پینے کے لیے قرآن نے فرمایا حمیم، کھولتا ہوا پانی ہوگا، اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا، پانی پلایا جائے گا تو آنتیں اور پیٹ بالکل صاف، اور آنتیں نکل جائیں گی باہر، پھر فرشتے ان کے منہوں میں ڈالیں گے اور یہ پانی جب مانگیں گے یہی حال ان کا ہوگا جہنمیوں کا، اور کھانے کے لیے زقوم، کانٹے دار وہ چیز دی جائے گی، اور یہ جو لوگ اپنے منہوں سے نیچے لے جا ہی نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ تو وہ جنتی آدمی جہنم میں جھانک کر دیکھے گا اور اپنے ساتھی، وہ دنیا کا جو ساتھی تھا کافر تھا، اس کو دیکھے گا کہ وہ تو آگ کے شعلوں میں ہے، اور پھر ایمان والا بندہ اس سے کہے گا تو مجھے کہا کرتا تھا کہ یہ قیامت تو ہے ہی نہیں ہے، دیکھنا آج بدلہ مجھے بھی مل گیا اور تجھے بھی مل گیا، تو نے انکار کیا، میں تجھے کہتا تھا جہنم ہے جنت ہے، تو اس بات کو مانتا ہی نہیں تھا۔
اگر دنیا میں شکر ہے تیری بات میں نے نہیں مانی، اگر میں نے تیری بات مانی ہوتی تو آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں ہوتا۔ اور وہ جنتی آدمی کہے گا اگر مجھ پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی آج تیرے ساتھ ہلاک ہو جاتا۔ شکر ہے میں آخرت پر ایمان لے آیا اور میں نے تیری بات دنیا کے اندر نہ مانی۔ اس سے ہمارے لیے سبق یہ ہے برے دوستوں کے ساتھ، بری محفلوں اور مجلسوں سے بچنا چاہیے۔ یہ انسان کو جہنم کا راستہ دکھانے والی ہیں۔ جنت کے راستے کے لیے انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ان آیات مبارکہ میں اس جنتی اور جہنمی کی جو ملاقات ہوگی اس کا ذکر فرمایا۔ فرمایا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پس متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی طرف، یتساءلون، آپس میں سوال کریں گے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا انی کان لی قرین، بے شک میرا ایک ساتھی تھا، یقولو کہتا تھا اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کیا تم تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، کیا تم آخرت کو ماننے والے ہو۔ اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم ہو جائیں گے مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا ہمیں زندہ کر کے بدلہ دیا جائے گا؟ میں تو اس بات کو نہیں مانتا، کافر آدمی کہے گا۔ قال، اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا هل انتم مطلعون، کیا تم جان کر دیکھو گے جہنمی آدمی کو؟ فطلع، وہ جھانکے گا، فرآہ، اسے دیکھے گا، فی سواء الجحیم، جہنم کے درمیان میں۔ قال، وہ کہے گا تاللہ، اللہ کی قسم ہے، ان کتا لتردین، تو مجھے بھی جہنم میں ڈالنے لگا تھا، اگر دنیا میں میں تیری بات مان لیتا آج میں بھی جنت کے بجائے جہنم میں ہوتا۔ ولولا نعمت ربی، اور اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی، میرے رب کا فضل مجھ پہ نہ ہوتا، اللہ مجھے ایمان نصیب نہ کرتا، مجھے آخرت پر ایمان نہ ہوتا، لکنت من المحضرین، تو میں بھی پکڑے گئے لوگوں میں سے ہوتا، یعنی میں بھی آج تیرے ساتھ مجرموں میں سے ہوتا۔ یہ تو اللہ کا میرے اوپر فضل ہوا، اللہ نے مجھے ایمان نصیب کیا اور پھر آخرت پر میرا ایمان ہوا، اس لیے اللہ کا فضل نہ ہوتا آج میں بھی تیرے ساتھ ہوتا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق۔